بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ چلیں اب آئیں ہم تھوڑا سا شروع کر دیتے ہیں، اس کتاب کا مطالعہ شروع کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو نسب اطہر ہے، سب سے پہلا باب جو ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نسب ہے اس کے متعلق بیان فرمایا ہے۔ اور جو پیغمبر کے جو نسب ہوتے ہیں نا، یعنی کہ پیغمبر ہمیشہ شریف ہی خاندان سے ہوتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد اور والدہ ماجدہ تک جس قدر آباء و اجداد اور امہات کا سلسلہ نسب واقع ہے، وہ سب کے سب محسنین اور محسنات، یعنی سب عفیف اور پاک دامن تھے۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب جو عالم کے تمام سلاسل انساب سے اعلیٰ اور برتر اور سب سے افضل اور بہتر ہے، وہ سلسلہ اور شجرہ نسب جو ہے وہ یہ ہے: سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قسی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معاد بن عدنان۔ حافظ عسقلانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ نے اپنی جامع صحیح میں نسب شریف کے سلسلے کو فقط عدنان تک ذکر فرمایا، مگر اپنی تاریخ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام تک سلسلہ نسب کو ذکر فرمایا۔ وہ یہ ہے: عدنان بن عود بن المقوم بن طاہرہ بن یشجب بن یعرب بن ثابت بن اسماعیل بن ابراہیم علیہ السلام علیہ السلام۔ عدنان تک سلسلہ جو ہے وہ تمام نصابین یعنی کہ نسب دانوں کے نزدیک مسلم ہے، کسی کا اس میں اختلاف نہیں ہے، اور عدنان کا حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے ہونا یہ بھی سب کے نزدیک مسلم ہے۔ یعنی کہ اختلاف اس چیز میں ہے کہ عدنان سے حضرت اسماعیل علیہ السلام تک کتنی پشتیں ہیں، بعض 30 بتلاتے ہیں اور بعض 40، واللہ اعلم۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نسب شریف کو بیان فرماتے تھے تو عدنان سے تجاوز نہیں فرماتے تھے، عدنان تک رک جاتے اور یہ فرماتے: کذبن نسابون، یعنی نسب والوں نے غلط کہا، یعنی ان کو سلاسل انصاب کی تحقیق نہیں، جو کچھ کہتے ہیں وہ بے تحقیق کہتے ہیں۔ اور اسی طرح مادری سلسلہ نسب میں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں وہ بھی میں عرض کر دوں، مادری سلسلہ نسب جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے: محمد ابن آمنہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب بن مرہ۔ اور اس طرح کلاب پر مادری اور پدری دونوں سلسلہ نسب جمع ہو جاتے ہیں۔ اگر اس مقام پر سلسلہ نسب کے کچھ آباء و اجداد کا مختصر حال ذکر کر دیا جائے تو مناسب ہوگا۔ عدنان سب سے پہلے، جہاں پہ آ کے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی عدنان پر آ کے رک جاتے تھے نا، عدنان کو ہم سب سے پہلے دیتے ہیں۔ عدنان جو ہے وہ قیدار بن اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ ابو جعفر بن حبیب اپنی تاریخ میں روایت کرتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ عدنان جو ہیں وہ ملت ابراہیمی پر تھے، ان کا ذکر خیر اور بھلائی کے ساتھ کرو۔ اس طرح آگے ان کے اولاد ماد کا بیان فرمایا ہے کہ جو ماد ہیں وہ بڑے بہادر اور جنگجو تھے، ساری عمر بنی اسرائیل سے جنگ کی اور مقابلے میں گزاری اور ہر لڑائی میں وہ کامیاب رہے۔ ابو نزار ان کی کنیت تھی۔ امام طبری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ماد بن عدنان بخت نصر کے زمانے میں 12 سال کے تھے۔ اس زمانے کے پیغمبر ارمیہ بن حدیقہ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وحی نازل ہوئی کہ بخت نصر کو اطلاع کر دو کہ ہم نے اس کو عرب پر مسلط کیا، اور آپ ماد بن عدنان کو اپنے براق پر سوار فرما لیں تاکہ ماد کو کوئی صدمہ نہ پہنچے، اس لیے کہ میں ماد کی سلب سے ایک محترم نبی پیدا کرنے والا ہوں جس سے پیغمبروں کا سلسلہ ختم کر دوں گا۔ حضرت ارمیہ ماد بن عدنان کو اپنے ہمراہ براق پر سوار کر کے ملک شام میں لے گئے۔ وہاں پہنچ کر ماد نے بنی اسرائیل میں رہ کر نشو و نما پایا، اس وجہ سے اہل کتاب کے نزدیک ماد بن عدنان کا نسب معروف۔ اب آگے ان کے آ رہے ہیں بیٹے نزار۔ نزار کے مطلب ہوتا ہے قلیل، اور چونکہ وہ اپنے زمانے میں یکتا تھے یعنی ان کی مثال کم تھی، اس لیے ان کا نام نزار ہو گیا۔ نزار اپنے زمانے کے سب سے زیادہ حسین و جمیل اور سب سے زیادہ عاقل اور دانشمند نکلے، اور بعض کہتے ہیں کہ نزار کے معنی نحیف اور دبلے پتلے کے ہیں، اور چونکہ نزار نحیف البدن تھے اور لاغر تھے اس لیے ان کا نام نزار ہو گیا۔ مدینہ کے قریب مقام ذات الجیش میں ان کی قبر ہے۔ اچھا، اب ان کے اولادوں میں سے جو آتا ہے نام وہ مضر کا آتا ہے۔ مضر کا اصلی نام عمرو تھا، اور ابو الیاس کنیت تھی، مضر ان کا لقب تھا، اور اس کے معنی ترش کے ہیں یعنی کہ ترشی کے ہیں، اور اس لیے آپ مضر کے نام سے مشہور ہو گئے۔ وہ بڑے حکیم اور دانا تھے، اور یعنی کہ حکمت کی باتیں کرتے تھے، نہایت خوش الحان تھے، چلتے وقت اونٹوں پر حدی پڑھنا انہی کی ایجاد ہے۔ ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ نے طبقات میں عبداللہ بن خالد سے مرسلاً روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مضر کو برا مت کہو، وہ مسلمان تھا۔ اب آگے آ جاتے ہیں الیاس۔
الیاس علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام کے ہم نام بیت اللہ کی طرف ہدی بھیجنے کی نسبت سب سے پہلے الیاس بن مزری نے جاری کی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الیاس کو برا مت کہو، وہ مومن تھا۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں مدرکہ۔ جمہور علماء کا قول یہ ہے کہ مدرکہ کا نام عمرو تھا۔ محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ان کا نام عامر تھا اور مدرکہ ان کا لقب تھا۔ چونکہ انہوں نے ہر قسم کی عزت اور رفت کو پایا تھا، اس لیے مدرکہ ان کا لقب ہو گیا تھا۔ اس کے بعد آتے ہیں خزیمہ، اور خزیمہ بھی اپنے بعض رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خزیمہ جو ہیں وہ ملت ابراہیمی پر مرے، یعنی کہ وہ بھی مسلمان تھے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں کنانا، کنانا جو تھے وہ عرب میں بڑے جلیل القدر سمجھے جاتے تھے۔ ان کے علم و فضل کی وجہ سے دور دراز سے لوگ مستقل ان کی زیارت کے لیے سفر کر کے آتے تھے۔ اور اس کے بعد آتے ہیں نظر جو ہیں ان کے معنی ہے رونق اور تر و تازگی۔ وہ حسن و جمال کی وجہ سے ان کو پھر نظر کہا جاتا تھا، اور اصل نام ان کا تھا وہ کیس تھا اصل نام ان کا۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں مالک کا نام ابو الحارث کنیت تھی، عرب کے بڑے سرداروں میں سے تھے۔ پھر آ جاتے ہیں فہر نام ہے، قریش لقب ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ قریش نام ہے اور فہر لقب ہے۔ انہی کی اولاد کو قریشی کہتے ہیں، اور جو شخص فہر کی اولاد سے نہ ہو اس کو کنانی کہتے ہیں، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ قریش نظر بن کنانہ کی اولاد کا نام ہے۔ بعض حفاظ حدیث فرماتے ہیں کہ فہر کے باپ مالک نے سوائے فہر کے کوئی اولاد نہیں چھوڑی، اس لیے جو شخص فہر کی اولاد سے ہے وہ نظر کی اولاد سے بھی ہے، لہٰذا قریش کے تعین میں جو مختلف اقوال تھے وہ سب الحمدللہ متفق ہو۔ اچھا، قریش کی جو وجہ تسمیہ کیا تھی، یعنی کہ قریش کو قریش کیوں کہا جاتا تھا؟ تو اصل میں قریش ایک بحری جانور کا نام ہے جو اپنی قوت کی وجہ سے سب جانوروں پر غالب رہتا ہے۔ وہ جس جانور کو چاہتا ہے کھا لیتا ہے، مگر اس کو کوئی نہیں کھا سکتا۔ اسی طرح قریش بھی اپنی شجاعت اور بہادری کی وجہ سے سب پر غالب رہتے ہیں، کسی سے مغلوب نہیں ہوتے، اس لیے قریش کے نام سے موسوم ہوئے۔ ابن نجار نے اپنی تاریخ میں نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ ابن عباس رضی اللہ عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے گئے۔ عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ بھی وہاں موجود تھے، تو انہوں نے انہیں مخاطب کر کے کہا کہ بھلا قریش کی وجہ تسمیہ تو بیان کرو کہ قریش کو قریش کیوں کہتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا، عمرو بن العاص نے فرمایا کہ اگر اس بارے میں کوئی شعر کا ترجمہ میں بتاتی ہوں۔ انہوں نے قریش کے بارے میں جو شعر کا اس کا مطلب یہ تھا کہ قریش ایک جانور ہے جو دریا میں رہتا ہے، اسی کے نام پر قبیلہ قریش کا نام قریش رکھ دیا گیا۔ وہ جانور جو پتلے دبلے اور موٹے جانور کو کھا جاتا ہے پر تک نہیں چھوڑتا۔ اسی طرح قبیلہ قریش شہروں کو سرت کے ساتھ کھا جاتا ہے، اور اسی قبیلہ قریش میں سے آخر زمانے میں ایک نبی ظاہر ہوگا جو خدا کے نافرمانوں کو کثرت سے قتل کرے گا اور زخمی کرے گا۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں کعب۔ تو سب سے پہلے جمعے کے دن جمع ہونے کا طریقہ کعب بن لبی نے جاری کیا۔ کعب بن لبی جو تھے وہ جمعے کے روز لوگوں کو جمع کر کے خطبہ پڑھتے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے، آسمان زمین اور چاند سورج یہ سب بتاتے کہ اللہ ہی کی بنائی ہوئی ہیں، اور پھر مختلف نصیحتیں کرتے، صلاح رحمی کی ترغیب دیتے، اور فرماتے کہ میرے اولاد میں ایک نبی ہونے والے ہیں، اگر تم ان کا زمانہ پاؤ تو ضرور ان کا اتباع کرنا۔ پھر آ جاتے مرہ ہے، اس کے معنی تلخ کے ہیں، یعنی جو شخص شجاع اور بہادر ہوتا تھا عرب اس کو مرہ کہتے تھے کہ یہ شخص اپنے دشمنوں کے لیے بہت سخت ہے، تلخ ہے، اور اس لیے ان کا نام مرہ پڑ گیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ انہی کی اولاد میں سے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں کلاب جو ہے وہ کلب کی جمع ہے۔ کلاب جو تھے وہ شکار کے بہت شوقین تھے، شکاری کتے جمع رکھتے تھے، اس لیے ان کا نام ہی کلاب پڑ گیا۔ کلاب کے بعد آتے ہیں کسی، اور کسی کا نام مجمع بتایا جاتا ہے، اور کسی نے چونکہ قریش کے متفرق اور پھیلے ہوئے قبائل کو جمع کیا، اور اس لیے ان کو پھر مجمع کہا جاتا ہے۔ قریش جو تھے وہ ابتدا میں متفرق تھے، ایک جگہ آباد نہیں تھے، کوئی پہاڑ میں رہتا تھا، کوئی صحرا میں، کوئی وادی میں، کوئی گھاٹی میں، کوئی غار میں۔ تو کسی نے سب کو مکہ کے دامن میں جمع کیا اور سب کے رہنے کے لیے الگ الگ مکان کے لیے جگہ دی اور سب کو ایک جگہ آباد کیا۔ کسی بڑے حکیم اور دانا تھے، عرب میں کسی کو خاص اقتدار حاصل تھا، تمام لوگ ان کے مطیع و فرما بردار تھے۔ کسی نے دار الندوہ کے نام سے ایک مجلس سے مشاورت بھی قائم کی، جس میں تمام اہم امور کے مشورے ہوتے تھے، جیسے کہ نکاح اور پھر جنگی مہمات کے متعلق اس مجلس میں مشورہ ہوتا تھا۔ تجارت کے لیے جو قافلہ روانہ ہوتا تھا وہ بھی اسی مقام سے روانہ ہوتا تھا۔ سفر سے واپس آتے تو اول دار الندوہ میں آ کر اترتے، گویا کہ دار الندوہ عرب کا باب حکومت اور پارلیمان تھا۔ اور پھر مختلف جو شعبے ہیں جیسے کہ حجابت ہے، سقائیت ہے، وہ سب جو ہے وہ صرف کسی جو ہے وہ ان تمام ان کا یہ تمام اس میں منصب رکھتے تھے۔ یہ سارے جو عہدے تھے، یہ سارے جو کام تھے وہ کسی کے ہی زیر نگرانی ہوتے تھے، ان کی خدمت انہی کے پاس تھی، اسی کے وہ ذمہ دار تھے۔ جیسے کہ حجابت، جیسے کہ بیت اللہ کی دربانی، مسجد حرام کی خدمت، اور اسی طرح سقائیت، حجاج کو زم کا پانی پلانا،
اور اسی طرح رفادت ایک شعبہ تھا جس میں فقراء اور مساکین حجاج تھے اور مسافرین کی مدد کی جاتی تھی، محتاج لوگوں کے لیے ان کی مدد کے لیے رقم چندے کی جمع کی جاتی تھی اور جو ان پر خرچ کی جاتی تھی، اور اسی طرح مسجد حرام اور بیت اللہ کی حفاظت، اس کی تعمیر، وہ اس خدمت کو انجام دیتے تھے۔ اور یہ سارے بہت سارے شعبے تھے جس میں ان کے منصب پہ انہوں نے فائز تھے، اور کسی کو کافی یعنی اس میں ایک مقام حاصل تھا اپنے قبیلے میں۔ اس کے بعد عبد مناف آ جاتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عبد مناف کا نام مغیرہ تھا، بہت حسین و جمیل تھے، اسی وجہ سے ان کو قمر البطحا بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہاشم آ جاتے ہیں۔ امام مالک اور امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہاشم کا نام عمرو تھا، مکہ میں قحط تھا، ہاشم نے شوربے میں روٹیاں چور کر کے اہل مکہ کو کھلائیں، اس لیے ان کا نام ہاشم ہو گیا۔ ہاشم کے معنی چورا کرنے کے، ہاشم اسی کا اسم فاعل ہے۔ جو ہاشم یا پھر عمرو جو تھے وہ بلند مرتبہ تھے، انہوں نے اپنی قوم اور تمام اہل مکہ کو شریک بنا کے کھلایا، اور مکہ کے لوگ قحط کی وجہ سے کمزور ہو گئے تھے، یعنی کہ کافی لاغر ہو چکے تھے، تو انہوں نے ان کے کو کافی اس طرح کھانا کھلایا، اور ایک مرتبہ نہیں بلکہ بار بار اہل مکہ کو اس طرح کھلایا۔ نہایت سخی تھے، دسترخوان بہت وسیع تھا، ہر کسی کے لیے ان کا دسترخوان جو تھا وہ حاضر رہتا تھا۔ غریب مسافروں کو سفر کرنے کے لیے اونٹ عطا فرماتے، نہایت حسین و جمیل تھے، نور نبوت آپ کی پیشانی پر چمکتا تھا۔ قبائل عرب اور علماء بنی اسرائیل نکاح کے لیے اپنی لڑکیاں ہاشم کو پیش کرتے تھے، حتیٰ کہ ایک مرتبہ ہرکل شاہ روم نے ہاشم کو خط لکھا کہ مجھ کو آپ کی مہربانیوں کی اطلاع پہنچی ہے، تو میں اپنی شہزادی کو جو حسن و جمال میں بہت زیادہ ہے آپ کی زوجیت میں دینا چاہتا ہوں، تو آپ یہاں آ جائیں تاکہ آپ سے شہزادی کا نکاح کروں۔ ہاشم نے شہزادی کے نکاح سے انکار کر دیا۔ شاہ روم کا مقصد اصل یہ تھا کہ وہ نور نبوت جو ہاشم کی پیشانی پر چمک رہا ہے اس کو اپنے گھرانے میں منتقل کر لے۔ کہا جاتا ہے کہ وفات کے وقت ہاشم کا جو سن ہے وہ 25 سال کا تھا، یعنی کہ وہ 25 سال کے تھے۔ ہاشم ہی نے سب سے پہلے قریش میں دستور جاری کیا کہ سال میں 2 مرتبہ تجارت کے لیے قافلہ روانہ کرے، موسم گرما میں شام کی طرف اور موسم سرما میں یمن کی طرف۔ اسی دستور کے مطابق ہر موسم میں قافلہ روانہ ہوتا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی مطلب ایک سورہ قریش میں اس کا ذکر کیا ہے، جس کا ترجمہ یہاں پہ پڑھتی ہوں، جس میں اللہ نے فرمایا کہ چونکہ قریش اللہ کی رحمت سے موسم سرما اور گرما کے سفر کے عادی ہو گئے ہیں، اس لیے ان کو نعمت کی شکر میں اس خدا کی عبادت کرنی چاہیے جو اس گھر کا مالک ہے، اور اس نے ان کو بھوک سے کھانے کو دیا اور خوف سے امن دیا۔ یعنی کہ ہاشم نے اپنی قوم کے لیے 2 سفروں کا طریقہ جاری کیا، اور ایک سفر سردی کا اور دوسرا گرمی کا۔ ایک بار ہاشم قافلے تجارت کے ساتھ سفر کے لیے روانہ ہوئے، راستے میں مدینہ منورہ ٹھہرے، وہاں انہوں نے ایک عورت سے نکاح کیا، اور پھر وہاں نکاح کرنے کے بعد وہ کچھ روز مدینہ ہی میں رہے۔ بعد میں اس عورت میں سے حضرت عبد المطلب پیدا ہوئے، اور جس وقت پیدا ہوئے تو سر میں ایک بال سفید تھا، اس لیے شیبہ نام رکھا گیا۔ ہاشم قافلے کے ساتھ غزہ کی جانب روانہ ہوئے، وہاں پہ غزہ میں پہنچ کر ہاشم کا انتقال ہوا، اور پھر وہ وہاں مدفون ہوئے۔ عبد المطلب کا نام شیبۃ الحم تھا، نہایت حسین و جمیل تھے، 14ویں رات کی چاند کی طرح شیبۃ الحم کا چہرہ رات کی تاریکی کو روشن کرتا تھا۔ عبد المطلب کے لفظی معنی مطلب کا غلام ہے۔ ہاشم کے انتقال کے بعد عبد المطلب کی والدہ ایک عرصے تک مدینہ منورہ میں اپنی میکے بنی خزرج میں ہی مقیم رہیں۔ جب حضرت عبد المطلب ذرا بڑے ہو گئے تو ان کے چچا مطلب ان کو لینے کے لیے مکہ سے مدینہ آئے۔ جب ان کو لے کر واپس ہوئے تو مکہ میں داخل ہوتے وقت عبد المطلب اپنے چچا مطلب کے پیچھے اونٹ پر سوار تھے۔ شیبہ کے کپڑے میلے کچیلے اور گرد آلو تھے، اور چہرے پر یتیمی ٹپکتی تھی۔ لوگوں نے مطلب سے دریافت کیا کہ یہ کون ہے؟ مطلب نے حیا کی وجہ سے یہ کہہ دیا کہ یہ میرا غلام ہے، کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ بھتیجا ایسے میلے کپڑوں میں کیوں ہے، اس لیے عبد المطلب کے نام سے مشہور ہو گئے۔ مطلب نے مکہ پہنچ کر بھتیجے کو عمدہ لباس پہنایا اور اس وقت ظاہر کیا کہ یہ میرا بھتیجا ہے۔ ابن سعد طبقات میں روایت کرتے ہیں کہ عبد المطلب تمام قریش میں سب سے زیادہ حسین و جمیل اور سب سے زیادہ قوی اور جسیم اور سب سے زیادہ بردبار اور حلیم اور سب سے زیادہ سخی اور کریم تھے، اور سب سے زیادہ شر اور فتنے سے دور بھاگنے والے تھے، اور قریش کے مسلم سردار تھے۔ عبد المطلب کا جود و کرم اپنے باپ ہاشم سے بھی بڑا ہوا تھا۔ عبد المطلب کی مہمان نوازی انسانوں سے گزر کر چرند پرند تک پہنچ چکی تھی، یعنی کہ ان سے بھی زیادہ وہ ان کا جو دسترخوان تھا وہ وسیع تھا، نہ صرف انسانوں کے لیے بلکہ وہ پرندوں کو بھی کھلاتے پلاتے تھے۔ اسی وجہ سے عرب کے لوگ ان کو فیاض اور آسمان کے پرندوں کو کھانا کھلانے والے کے لقب سے یاد کرتے تھے۔ شراب کو اپنے اوپر حرام کیا ہوا تھا، جب رمضان کا مہینہ آتا تو خاص طور پر فقراء اور مساکین کو کھانا کھلاتے۔ غار حرا میں سب سے پہلے جو خلوت ہے وہ حضرت عبد المطلب ہی نے کی۔ آج کے دن یہیں تک، اگلی نیکسٹ ٹائم حضرت عبداللہ کے بارے میں ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ السلام علیکم، جزاک اللہ خیر و احسن الجزا۔